گزرنا ہے، کیسے منزل پہ پہنچوں گا؟ ویس قرنی ساری زندگی روئے، ہم تو نعمتیں کھاتے ہیں، غریب ہو یا فقیر کتنا کچھ کھاتے ہیں۔ ویسے قرنی کا کھانا کیا تھا جو رو رہا ہے ڈر سے؟ کھانا یہ کہ پہلے تو تین وقت ایک نوالا نہیں کھاتے، اور اگر کھاتے بھی تھے کسی سے چھینا نہیں۔ لوگ خربوزے کھا کے چھل کے روڑی پہ پھینکتے، ویسے قرنی وہ چھل کے اٹھاتے۔ کچھ سوچا ہے؟ چھل کے اٹھاتے، ان کو جا کے دریا پہ دھوتے، دھو کے چھلکا کھانے سے پہلے روتے، اور رو کے کہتے او بے نیازا تیرے اویس نے 3 وقت گزر گئے ایک نوالا نہیں کھایا، اب کھانے لگا ہوں لیکن ڈر لگتا ہے کہیں تو یہ نہ پوچھ لے کہ تو کھاتا رہا اور کوئی میری مخلوق میں بھوکا سوتا رہا۔ مولا 3 وقت ہے، تیرے اویس نے کچھ نہیں کھایا، ایک چھلکا کھا رہا ہوں کسی کا پھینکا ہوا، اگر تیری مخلوق میں کوئی بھوکا سو گیا ہے تو اویس کو نہ پکڑنا۔ اس انداز سے زندگی گزری ان کی، جن کا مقام یہ تھا کہ رسول اللہ فرما رہے تھے کہ عمر علی جب اویس سے ملنا میری امت کے لیے دعا کروانا۔ مقام کیا ہے، سوچ کیا ہے؟ تو جو بخشے بخشائے وہ تو کرے ہائے ہائے، اور جن کے دامن پہ دھبے ہی دھبے، میرے جیسے سیاہکار جن کے دامن پہ گناہوں کے اتنے داغ ہیں کہ پوری زندگی گناہوں میں غرق ہو گئی۔ اس لیے ایک بزرگ نے اپنے مریدوں کو کہا تھا، کہا اے لوگو او میرے مریدو، شکر اس بے نیاز کا جس نے گناہوں میں بدبو پیدا نہیں کی۔ سمجھے کیا کہا؟ شکر اس کا جس نے گناہوں میں، جھوٹ میں، فریب میں، غلطی میں، بدکاری میں بدبو پیدا نہیں کی۔ فرمایا اگر گناہوں میں بدبو ہوتی تو کوئی کسی کے قریب بیٹھ نہ سکتا۔ ہر بندہ گندگی کا ایک طوفان ہوتا، ہر بندہ روڑی کی طرح غلیظ ہوتا، لوگ اپنی بدبو سے مر جاتے۔ نہیں سمجھا آپ نے؟ کتنا بڑا کرم ہے جس نے رکھا ہمارا بھرم ہے، اسی کو لاج شرم ہے۔ یہ پردہ رکھا نا، ورنہ اگر وہ بے نیاز ہماری غلطیوں میں بدبو پیدا کر دیتا، ہم پھولوں کے اندر رہ کر بھی گندے ہوتے، اپنی بدبو میں مر جاتے۔ اس لیے معاملہ اصل میں یہ بن گیا، جو تھے گندے، جو نہیں ہیں رب کے بندے، جھوٹ فریب جن کے دھندے، انہیں پرواہی کچھ نہیں، جو پاک ہیں وہ روتے پھرتے ہیں، جو ستھرے ہیں وہ روتے پھرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم برے ہیں، ہم نکمے ہیں، اور جو ہیں ہی نکمے وہ اپنے آپ کو اچھا کہتے پھرتے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری، ابھی حضرت قبلہ پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب تشریف لائیں گے، جگر گوش ہے حضرت حافظ جی سرکار، یہ بھی نقشبندی بزرگ ہیں، لیکن نقشبندیوں کا پیران پیر، سب نقشبندیوں کا بادشاہ حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری، آپ ایک دن پہاڑ پہ چڑھے، ایک مینگنی پڑی تھی، بکری کی مینگنی، دیکھ کے اٹھایا، اٹھا کے رونے لگے، اور رو کے کہنے لگے پتہ نہیں تو اچھی ہے یا میں اچھا۔ کوئی سمجھ آئی ہے؟ ایک گندی مینگنی کو کہنے لگے پتہ نہیں تو اچھی ہے یا
پتہ نہیں میری اوقات کیا ہے۔ وہ ہیں کہ جو ایک پورے کے پورے نقش بندی سلسلے کے بادشاہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم جیسے نکموں کو فکر ہی کوئی نہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ یہی بے پرواہی مار جاتی ہے۔ غالباً حضرت شاہ حسین یا کسی بزرگ نے رو کے کہا تھا، کہا کی بھرواسا آشنائی دا ڈر لگدا بے پرواہی دا۔ اس سے تو دوستی لگاؤ پھر بھی ڈرتے رہو۔ ہوا جو بے نیاز بے نیازی پہ آ جائے تو وہ بلعم بن باور جیسے نیکوں کو کتا بنا دیتا۔ ساری زندگی جنہوں نے نیکیاں کمائی بے نیازی پہ آ جائے تو بڑے بڑے نیکوں کو کتا بنا کے رکھ دے، اور اگر کرم پہ آ جائے تو کتوں کو بندے کا لباس پہن کے جے یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو سلطان بھی تو قبول کر لے۔ اگر وہ مہربان ہو جائے تو اس جیسی تو بات کوئی نہیں، لیکن اس کی بے نیازی سے ڈرنا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق جن کو میرے نبی نے بولا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا، یہ شان حضرت عمر کی، لیکن بے پرواہی مالک کی۔ حضرت عمر ایک تنکا اٹھایا، کاک اٹھایا، رونے لگے، کہنے لگے کاش کہ عمر نہ ہوتا، صرف ایک کاک ہوتا۔ کیا ہوتا؟ کاک ہوتا تو کاک نہ ہوتا، کاک ہو کے لکھ ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ غور فرمائیں، حضرت عمر کہتے ہیں کاش میں عمر نہ ہوتا، میں کاک ہوتا۔ تو کاک آگے کہا کاک ہوتا میں جل جاتا، کم از کم اللہ بے نیاز کے سامنے پیشی تو نہ ہوتی۔ وہ لوگ جنہیں احساس ہے، جن کو رب نے آنکھیں بخشی ہیں، وہ روتے پھرتے ہیں۔ اب آپ اور میں سوچیں کہ ہمارے نبی سے زیادہ پاک کون ہے، جن کی اوصاف توصیف تمجید تحمید ہم ساری رات کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ عزت اللہ نے ہمیں دی ہے، لیکن اس ذات سے بڑا کون ہے جو محبوب خدا ٹھہرے، امام الانبیاء ٹھہرے، نبی بھی جس کے گدا ٹھہرے۔ وہ ذات اتنی بلند لیکن رات کو ساری دنیا سوتی تھی، میرے نبی کی آنکھ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ سویا کیے نابکار بندے، سویا کیے نابکار بندے، اور رویا کیے زار زار آقا۔ ہم سوتے رہے، ہمارے مدنی اٹھ اٹھ۔ اب فرض تو یہ ہے کہ حضور سوتے اور ہم روتے، الٹی چال چل گیا زمانہ۔ مدنی محبوب روئیں اور ہم سوئیں، حالانکہ حضور تو پاک ہیں، وہ تو شہ